نہیں کرتی. ہم نے پوچھا سر سجدے میں رکھنے کی وجہ کہ سجدہ نہ کروں تو کیا کروں؟ جو کل کا خدیجہ کا داماد تھا آپ سے میرا داماد. جو کل تک خدیجہ کا داماد وہ آج سے میرا داماد ہونے والا. سر سجدے خالق میں اٹھایا کا رشتہ منظور ہے لے جائیے. کہا نہیں. سرکار عقیل نے کہا لڑکی سے پوچھو. سرکار عقیل کے ساتھ سمامہ خاتون خدام کے ساتھ سمامہ خاتون بھی واپس آئیں. کہا ہم بھی شریف ہیں غیرت دار ہیں. کیسے پوچھے اپنی بیٹی سے؟ کہا سہیلیوں کو بلایا جائے. سہیلیاں آئیں. سہیلیوں کے جھرمٹ کے پیچھے سمامہ خاتون چلی سوال کرنے کے لیے. سوال کرنے کے لیے اپنی بیٹی فاطمہ کلابیہ سے کہ پوچھے تو کہ تمہیں رشتہ منظور ہے یا نہیں. بس میری طرف متوجہ رہیے. تمہیں رشتہ منظور ہے یا نہیں؟ سہیلیوں نے دروازہ کھولا. دیکھا فاطمہ کلابیہ پہلے سے سجدے میں گری ہوئی ہے. نہیں آپ نے توجہ نہیں کیا. فاطمہ کلابیہ پہلے سے سجدے میں گری ہوئی ہیں. بس ساری سہیلیوں کے جھرمٹ کو الگ کیا اور سمامہ خاتون فاطمہ کلابیہ کی والدہ آگے گئی. کہا تیرے سجدہ کرنے کی وجہ نہیں سمجھ میں آئی؟ کہا ماں جس کا رشتہ آج سن میں آیا ہے نا مجھے بی بی فاطمہ رات میں بتا گئی تھی. اور یہ بھی کہہ گئی تھی کہ فاطمہ کلابیہ تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی ہے. دیکھیں مامتا بڑی غیرت مند ہوتی ہے. کوئی ماں کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہتی. میں نے ایک کلیہ پیش کیا. کوئی ماں کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہتی. کوئی ماں کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہتی سوائے یہ کہ دو وجہ ہو. یا تو بیٹا لائق نہ ہو یا گود خالی ہو. یا تو بیٹا لائق نہ ہو یا گود خالی. کوئی کمی نہیں. اگر کوئی کمی تلاش کرے تو اس کے نسب میں کوئی کمی ہوگی. کوئی کمی نہیں. فضیلت ہی فضیلت. فضیلت ہی فضیلت. جہاں فضیلت سجدے کرے وہ گھر ہے حسنین کا. اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا. اور یہ ہم لوگوں کے گھرانے کی بات نہیں کہ جوش میں آ کے کہہ دیا پھر بات گئی سارا معاملہ بھول گئے. نہیں اگر بیٹا فاطمہ نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ رسول کی صداقت سے گواہ بن کے گئی ہے. مباہلے میں گواہ بن کے گئی. سچ کہا ہوگا. تو فاطمہ کے پاس دو بیٹے حسنین جیسے موجود. اور یہ بیٹی اور باپ کا کردار بدلا ہوا حسین مجھے سمجھ میں نہیں آیا. نوجوانوں اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہو تو بتا دیجیے گا. رسول کے پاس بھی دو بیٹے. رسول کے پاس بھی بیٹی موجود. بیٹے بھی ہوئے انتقال کر گئے. بیٹی موجود. پھر بھی حسنین کو اپنا بیٹا کہا. فاطمہ کے بعد اپنے بیٹے موجود. عباس کو اپنا بیٹا کہا. میں نے ہاتھ جوڑ کے سوال کیا علماء نجف سے کہ سرکار یہ بتائیے کہ جب بیٹے دونوں کے پاس موجود ایک کے پاس بیٹی موجود ایک کے پاس بیٹے موجود تو پھر کیا وجہ ہے کہ دونوں نے اپنا اپنا بیٹا چنا؟ کیا ایک علمی گتھی پوشیدہ ہے؟ شاید اس سے پہلے نظر نہ گئی ہو. کیا مسئلہ یہ ہے کہ حسنین بیٹے ہیں علی کے فاطمہ کے. رسول نے کہا میرا بیٹا. عباس بیٹا ہے فاطمہ کلابیہ کا. فاطمہ نے کہا میرا بیٹا. کہا یاد رکھو اگر حسنین صلب رسول سے ہوتے تو نبی ہونا واجب ہو جاتا اور عباس فاطمہ کے برج عصمت سے ہوتا تو امام ہونا واجب ہو جاتا. سلامت رہے. امام ہونا واجب ہو جاتا. علمی مسئلہ ہے. اور آپ نے جس طریقے سے داد دی میں شکر گزار ہوں آپ کا. آپ کی سماعت تا قیام قیامت سلامت رہے. یاد رکھیں سامعین میں دو تین قسم کے بندے تو ہوتے ہی ہیں. ایک جو بات کو فالو کر کے پہلے بول پڑتے ہیں. ایک جو بعد میں بولتے ہیں. ایک قسم وہ ہے جو بڑے بزرگوں کا چہرہ دیکھ کے وہ بولے تو بولوں. تو کوشش کیجئے جو فالو کر کے بات پکڑ لیتے ہیں ویسا بنیے. بس میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ फातिमा के पास बेटे मौजूद हैं। अब्बास मेरा बेटा, अब्बास मेरा बेटा। और जाके तारीख की जितनी किताबें हो सके मोतबर उठा लीजिएगा। रसूल आए जमाने में सरकार अबू तालिब ने सलाम किया, अली आए रसूल ने सलाम किया। नहीं नहीं नहीं, जमाना अगर तवज्जो नहीं कर रहा है, पहले से नहीं सोचा तो इसमें कसूर भी साहिबाने मिंबर का है, सामीन का नहीं। रसूल आए, अबू तालिब ने सलाम किया, अली आए रसूल ने सलाम किया, फातिमा आई रसूल ने सलाम किया, अली ने सलाम किया, हसन आए इन चारों ने सलाम किया, हुसैन आए इन चारों ने सलाम किया। खुदा की कसम ये सब आते रहे, सलाम होता रहा। अब्बास आया नहीं है, फातिमा सलाम कहलवा गई है। ये सब आते रहे तो सलाम होता रहा। अभी अब्बास आया नहीं है, फातिमा सलाम कहलवा गई है। और अगर इस पैदाइश से नहीं सोचा तो इस तरीके से तो सोच लीजिए कि फातिमा का दर वो है जहां मुबाहले के बाद 9 महीने तक रसूल सलाम करता है, उस फातिमा ने अब्बास को सलाम कहा है, उस फातिमा ने अब्बास को सलाम कहा है। इब्ने अबिल हदीद ने बहुत खूबसूरत बात नकल की है, बस वो सुनाऊं और नाज़िम साहब आपके दरमियान होंगे। इब्ने अबिल हदीद से पूछा गया कि अब्बास की फजीलत पे कोई बात कर, तो उसने बात कहां से शुरू की मालूम है? का ईद का रोज था, शब थी ईद की। 2 कुरान ने एक कुरान से कहा मुझे कपड़े चाहिए, 2 कुरान ने एक कुरान से कहा मुझे कपड़े चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। फातिमा ने कहा दर्जी के यहाँ है, कल सुबह आ जाएगा। मौलाना यहाँ पे एक इल्मी गलती हुई है, पता है क्या? वहां पे लिखने वाले ने लिखा कि 3 झूठ शरीयत में जायज है, जो शौहर जौजा से बोले, दोस्त दोस्त से मेल करने के लिए बोले, माँ बेटे से बोले। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि जो हुसैन की माँ हो वो झूठ बोलेगी, नहीं, खुदा की कसम। अब इब्ने अबिल हदीद लिखता है कि अल्लाह ने इदरीस नबी को जमाने में भेजा इसलिए था और दर्जी का काम सिखाया इसलिए था कि बाद में हसनैन के 2 कपड़े सिलने हैं, हसनैन के 2 कपड़े सिलने हैं, इसलिए भेजा, दर्जी का काम सिखवाया और फिर जिंदा उठा लिया। बैठे हुए उलमा पूछिएगा, इदरीस को भी मौत नहीं आई, जिंदा उठाया है, जिंदा उठाया है। अब वो लिखता है कि फातिमा ने हसनैन से कहा कि दर्जी के यहाँ कपड़े हैं, दर्जी सिल रहा है, वो सुन रहा था। और जली ने इदरीस से कहा जल्दी से जाओ कपड़े सिलो, ये सुन रही थी। नहीं, दोनों का फर्क नहीं समझे। फातिमा ने बच्चों से कहा, वो सुन रहा था, उसने इदरीस से कहा, ये सुन रही थी, ये सुन रही थी। इदरीस नबी ने कपड़े सिले, रिजवान लेके आया है, इदरीस नबी ने कपड़े सिले, इदरीस नबी ने कपड़े सिले, हसनैन मचले तो इदरीस सिलता है, अब्बास के लिए फातिमा सिल के जाती है। फातिमा सिल के जाती है। बस बात यह हुआ कि विलादत का वक्त करीब है। और मैं बता चुका हूं एक मजलिस में कि उम्मुल बनीन मुसल्ले पे आ गई है, विलादत का वक्त करीब है, उम्मुल बनीन मुसल्ले पे आ गई है। अभी भी मेरे पास आयतुल्लाह कलबासी की किताब पड़ी हुई है, खसाइस अब्बासिया देख लीजिएगा। अब्बास हुजरे में नहीं पैदा हुआ है, मुसल्ले पे नाजिल हुआ है, मुसल्ले पे नाजिल हुआ है। इब्ने अबिल हदीद ने एक फुटनोट लिखा, उसके अंदर लिखता है कि याद रखो जमाने वालों, अगर हैदर काबे में आएगा तो सानिए हैदर मुसल्ले पे आएगा। मुसल्ले पे आए, विलादत का वक्त करीब हुआ, उम्मुल बनीन मुसल्ले पे। फनज़ल अब्बास मिन बत्न उम्मुल बनीन, अब्बास नाजिल हुए उम्मुल बनीन के बतन से, नाजिल हुए, पैदा नहीं नाजिल हुए। सही मांगा क्या है? दुआ, तो दुआ पैदा नहीं होती।
دعا کے نتیجے میں جو اثر ہے وہ پیدا نہیں ہوا کرتی، نازل ہوا کرتی ہے. نازل ہوئے. خرّ ساجداً، سجدے میں گر گئے. اے عباس سجدے میں کیوں گرے؟ کہ زمانے کو بتانا ہے میں بھی پاک ہوں، میری ماں بھی پاک ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ بات زور سے کی جائے، بات میں بھی زور ہے. اور خدا کے لیے بات اگر سن سے پہنچے تو سن کے سن نہ ہو جایا کیجیے. میری بات اگر آپ تک سن سے پہنچ رہی ہے تو سن کے سن نہ ہو جایا کیجیے، ورنہ مجھے کبھی کبھی گمان ہونے لگے گا کہ میں سوتے ہوئے لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں. نازل ہوئے پاس خرّ ساجداً، سجدے میں گرے. قرأ اذا جاء نصر اللہ والفتح، سجدے میں گرنے کے بعد پڑھا کیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی ہے، کامیابی قریب ہے. اللہ کی مدد آ گئی ہے، کامیابی قریب ہے. اب اپنے ہونٹ کو ہونٹ سے ملا لیجئے، اگر سیر ہوگا تو زبان ہلے گی. اللہ کی مدد آ گئی ہے، کامیابی قریب ہے. اور اللہ کی مدد پیدا نہیں ہوتی، نازل ہوتی ہے. علی نے آغوش میں لیا، علی نے آغوش میں لیا، علی نے آغوش میں لیا. فوراً بچے نے آنکھ کھولی. علی نے آغوش میں لیا. آغوش میں کیسے لیا؟ پھر بیوی زینب نے لے لیا. اور زینب نے لینے کے بعد کہا بابا جان اب آپ لیجئے، میں کچھ پیغام پہنچا دیا. میں نے کہا کیا پیغام تھا؟ کہا ہماری اماں نے سلام کہا. وہ سلام پہنچا دیا میں نے. بابا جان کوئی فضیلت عطا کیجئے. اب یہاں پہ علماء کم سے کم بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار کنیت کی ایک خاصیت ہے نا کہ کنیت ہمیشہ بڑے بیٹے سے ہوتی ہے. اور علماء تاریخ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ فضل تیسرے نمبر کے بیٹے ہیں. تو پھر ابو الفضل کنیت نہیں ہے. اب جائیے اٹھا کے خصائص دیکھیے نا. یہ آیت اللہ کلباسی کی نہیں، فیض ہندی نے لکھی، جس نے نوتۃ الطائی لکھی ہے. وہ اپنے کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ابو الفضل اس لیے کہا گیا، اس لیے کہا گیا کہ زینب نے کہا بابا کوئی فضیلت عطا کیجئے. سر سے پیر تک، پیر سے سر تک دیکھا اور کہا کیا فضیلت؟ تو یہ تو فضیلتوں کا باپ ہے. یہ تو فضیلتوں کا باپ ہے، باپ. اور اب بھی نہیں سمجھے تو مجھے کہنا پڑے گا ارے باپ ہے، فضیلتوں کا باپ ہے. اور کیسے ہی آغوش میں لیا. آخری بات مولا متقیان نے اپنی زبان نکالی. امر لسانہ علی عینیہ واذنیہ وشفتیہ. علی نے اپنی زبان عباس کی آنکھوں پہ پھیری، ہونٹ پہ پھیری، کانوں پہ پھیرا. کیوں؟ فوراً جناب زینب نے سوال کیا. پتہ ہے کیا جواب دیا؟ لیرلھا ویسمعلھا وینطقلھا. میں نے زبان اس لیے پھیری تاکہ عباس حق دیکھے، حق سنے، حق بولے. اب حدیث یاد نہیں آ رہی ہے؟ الحق مال علی بل علی مال حق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. بھئی فضیلتیں ساری چھوڑ رہا ہوں. یہاں سے کچھ ایام گزرتے رہے. ایک روز مولا حسین نے عباس کو اپنے کاندھے پہ بٹھایا. بس آخری بات، پوری تقریر ایک طرف رکھ لیجئے گا، فضیلت کا یہ گوشہ ایک طرف رکھ لیجئے گا. عباس کو حسین نے کاندھے پہ بٹھایا اور کبھی اپنے گھر کے اس گلی میں، کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، کبھی شاہراہ پہ نکل جاتے ہیں. معترض نے اعتراض کیا، حسین عباس لاکھ فضیلت والا صحیح، لیکن تم نے اپنے کاندھے پہ بٹھا رکھا. متوجہ ہو جائے تو میں سناؤں نا آپ کو. عباس لاکھ فضیلت والا صحیح، لیکن تم نے اپنے کاندھے پہ بٹھا رکھا ہے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ مولا حسین نے کہا زبان بند کر، یاد رکھ ہر دور کے علی کا یہ حق ہے کہ وہ محمد کے کاندھے پہ ہو. علی کا یہ حق ہے کہ وہ محمد کے کاندھے پہ ہو. اور بس آخری بات کہ یاد رکھے زمانہ پیدا ہونے کے بعد شہادت کی آرزو کرنا اور ہے، شہید ہونے کے لیے پیدا ہونا اور ہے.
عباس تنہا جری ہے جو شہید ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے. اور شاید یہ بات سالوں آپ کو یاد رہے. مولا عباس نے فرمایا تھا کہ کاش جس کی حفاظت کے لیے میں پیدا ہوا. نوجوانوں ہاتھ جوڑ رہا ہوں اس میسج کو کنوے کرنا ایک کے بعد ایک دوسرے نوجوان کو بتاتے جانا تاکہ میرا میسج پھیل جائے. کاش جس کی حفاظت کے لیے میں پیدا ہوا کاش وہ میرا دیدہ ہوتا. سارے دشمن مجھے گھیر لیتے میں اس کی حفاظت میں آنکھیں بند کر لیتا. آپ نے داد نہیں دی مجھے کوئی افسوس نہیں بس سن لیا اسی کی خوشی ہے. جس کی حفاظت کے لیے میں پیدا ہوا میرا دیدہ ہوتا سارے دشمن گھیر لیتے اور میں اس کی حفاظت میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا. کیونکہ جب پلکیں آ گئے پلکوں پہ نا تو پھر دیدہ نظر نہیں آتا. اور اتنی دیر جو بات نہیں کی اب کر لو ہے اجازت آپ کی. والحمدللہ رب العالمین. خدا حافظ. فی امان اللہ.